جی دوستو، بھارت میں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ زیر بحث ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو جموں ریجن ہے اس میں وائلنس بہت بڑھ گیا ہے۔ اور کچھ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں جموں ریجن میں تقریباً 100 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تو بڑا کنسرن ہے، اور اس میں مودی صاحب نے 18 جولائی کو کیبنٹ کی کمیٹی ہے آن سیکیورٹی، اس کی میٹنگ کال کی، اس کو چیئر کیا۔ اس میں اور سب لوگ ہی شامل تھے، جس میں امیت شاہ بھی تھے، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی تھے، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں منوج سنہا، آرمی چیف بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ کس طرح ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 20 جولائی کو جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل اپندر دیوی بیدی، انہوں نے 30 جون ہی کو اپنا چارج سنبھالا ہے ایز آرمی چیف۔ وہ آئے جموں، اور انہوں نے وہاں بڑی ملاقاتیں کی، ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے حوالے سے باتیں ہوئیں، ہیومن انٹیلیجنس کے، اور پھر یہی کنسرن شو کیا گیا کہ کیوں چناب ویلی اور پھر پنجال ویلی میں، اور جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں جموں ریجن میں، دودھا ہے، ریاسی ہے، اور کٹھوا ہے، کشتواڑ وغیرہ، یہ سارے جو ادھم پور، یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں میں وائلنس ہوا ہے، اور بہت سے بھارت کے جو فورسز کے لوگ ہیں، سیکیورٹی فورسز کے، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک کیونکہ ٹریڈیشنلی تو یہی رہا ہے نا، مقبوضہ ویلی میں زیادہ تر اسٹرگل رہی، وائلنس، اور مجاہدین وہاں بھی ایکٹیو رہے، لیکن اب جموں بھی ایک لحاظ سے وہاں بھی جد و جہد شروع ہو گئی، اور یہ کوئی حیران کن مطلب حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ چناب ویلی تو ہے ہی مسلمانوں کا علاقہ، اور وہاں جو مسلمان ہے وہ چاہتا ہے، کیونکہ کشمیر میں تو آپ دیکھیے نا، اس قدر حالات خراب کر دیے ہیں وہاں پہ، تو اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اور زیادہ تر آرمی اور جو اسپیشل فورسز ہیں، سیکیورٹی فورسز، ان کی ڈپلائمنٹ بھی وہیں پہ ہی ہے کشمیر ویلی میں لاکھوں کے حساب سے۔ تو وہاں لوگ آبویسلی ان کے پاس کوئی اسپیس اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس طرح مزاحمت کر سکیں۔ تو اب یہ اسٹریٹجی کا نیا حصہ ہے کشمیری مجاہدین کا، کہ وہ جو ہے اب جموں کے لوگ بھی آبویسلی ان کی جد و جہد میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے وہاں پہ جو اسٹرگل تھی وہ پولیٹیکل تھی، ڈورمنٹ تھی، لیکن اب انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب یہی وقت ہے کہ جہاں مقبوضہ ویلی میں اس وقت بہت ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے ریاست، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جد و جہد کو آگے لے کر چلیں۔ تو ابھی یہ جو جنرل دیوی بیدی ہیں، یہ آئے ہوئے تھے، اس سے میں نے پہلے عرض کیا، اور انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے یہ ملاقات کی۔ تو منوج سنہا صاحب نے کہا کہ جی ہمیں کشمیر ماڈل اپلائی کرنا پڑے گا جموں میں۔ کشمیر ماڈل کیا ہے؟ وہی ظلم و ستم کی کہانی ہے، ڈریکونین لاس تو خیر وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے لاگو، وہ ہے اینمی ایجنٹس ایکٹ، جس کے تحت وہ لوگوں کو پھانسیاں بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو عمر قید سزا بھی دے سکتے ہیں، مطلب بغیر کسی صحیح ٹرائل کے۔ عام لوگوں کو اگر کسی پہ یہ شک ہو کہ یہ مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی وہ پکڑ لیں اور اندر ڈال دیں، یا سزائے موت ہی دے دیں۔ میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب آپ صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے تو پھر آپ غلط کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے، ایک سچویشن ہے، اس کے بارے میں الفاظ کا استعمال تو صحیح کیجیے، صحیح الفاظ تو چنیے۔ یہاں بھارت کہتا نہیں تھکتا کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جد و جہد ہو رہی ہے وہ دہشت گردی ہے، اور اس کو اسی
زاویے میں پیش کرتا ہے، اسی کا یہ بیانیہ بھی ہے. لیکن اگر آپ حقیقت جانیے تو مودی صاحب کو، امیت شاہ صاحب کو، اجیت دوول صاحب کو، جنرل دیویدی صاحب کو اور منوج سنہا صاحب کو، ان سب لوگوں کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ واقعی دہشت گردی ہوتی تو اب تک تو اس کو نپٹا دیا ہوتا. لیکن یہ چونکہ آزادی کی جنگ ہے تو آپ جتنا بھی ظلم کریں گے وہ کچھ دیر کے لیے آزاد جو جد و جہد ہے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش تو ہو جائے گی، لیکن وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑا اصول ہے، تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے آپ کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے کچھ تحریکوں کو دبا بھی لیں، لیکن وہ پھر اٹھ جاتی ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. کیونکہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس سے کوئی قوم بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کبھی 25 سال لگ جائیں، کبھی 50 سال لگ جائیں، بعض اوقات 16 سال 100 سال بھی لگ جاتے ہیں، 200 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی پہ سودا نہیں کرتی، اور یہی کشمیری بھی کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے بھارت کی لیڈرشپ کو کہ آپ جتنا بھی ظلم کر لیں گے، جتنے بھی کالے قوانین وہاں لگا دیں گے، آپ جو ہے اس جد و جہد سے آپ بے شک تہار میں کشمیری لیڈروں کو قید کر دیں، ان کو پھانسیاں لگا دیں، آپ وہ ممبر الیکٹ ہو جائیں لوک سبھا کے، لیکن آپ ان کو اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہ کرنے دیں، ان کو تہار جیل میں رکھیں، آپ جو کر لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہرحال اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے ساتھ مل کر کرنا پڑے گا. تو سونر دا بیٹر آپ کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کیجئے. کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ باہمی اعتماد ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میوچل ایک جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہی نہیں پیدا ہو سکتا. تو پھر اگر میوچل ٹرسٹ نہیں ہے تو تعلقات نارملائز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بھارت کی حکومت کو سوچنا پڑے گا، اور اپنی جو ہے سوچ تبدیل کرنی پڑے گی. اور جب سوچ تبدیل ہوگی تو بہت سے راستے نکل بھی آئیں گے. آپ جموں اور کشمیر کے معصوم لوگوں پر کب تک ظلم کرتے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی سوچیں. اگر آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ عزیز ہے، اور آپ کی اور بھی بہت سی فالٹ لائنز ہیں پورے بھارت میں، اگر آپ دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو چلے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی فالٹ لائنز ہیں. تو وہ یہ نہ ہو کہ جموں اور کشمیر کو بچاتے بچاتے یا اس سے لڑتے لڑتے آپ اور دوسرے جو آپ کے اسٹیٹس ہیں وہاں اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر دیں. پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا بھارت کی لیڈرشپ کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.